بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکرین بولتی ہے سید عباس آپ سے مخاطب ہوں۔ حسب سابق پہلے بات کرتے ہیں اپنی 7 اپریل کی فورکاسٹ سے متعلق۔ دیکھیں 7 اپریل کی فورکاسٹ کو جج کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو پچھلے تقریباً 9 ورکنگ ڈیز کی فورکاسٹ پر بھی ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ آپ سے ان 9 ورکنگ ڈیز میں واضح 2 انڈیکس ڈسکس کرتا رہا، 39,900، 40,100۔ آپ سے واضح کہا تھا کہ یہ 2 انڈیکس اہم بنتے ہیں۔ جب تک مارکیٹ ان دونوں انڈیکس کے اوپر وتھ والیوم ٹریڈ نہیں کراتی تو مارکیٹ سے مزید بہتری کی گنجائش یعنی امید باندھنا بہتر نہ ہوگا۔ اور اگر مارکیٹ ان دونوں انڈیکس کے اوپر ٹریڈ شروع کرتی ہے تو پھر جو پہلا ہمارا ریزسٹنس لیول کنسیڈر ہوگا وہ 40,600 ہوگا۔ اور 7 اپریل کے لیے چونکہ مارکیٹ نے 39,900 سے اور 40,100 سے اوپر نہ صرف یعنی 6 اپریل کو نہ صرف ان دونوں انڈیکس کے اوپر مارکیٹ نے ٹریڈ کرایا تھا بلکہ سسٹین بھی کیا تھا، کلوزنگ بھی اوپر رہی تھی، تو آپ سے واضح کہا تھا کہ یہاں 40,600 پر ہم فوکس رکھیں گے، یہ ہمارا پہلا ریزسٹنس لیول ہے۔ اگر مارکیٹ اس کے اوپر وتھ والیوم ٹریڈ کرتی ہے تو پھر مارکیٹ میں مزید بہتری اور 40,900 کے قریب تک مارکیٹ پھر جا سکتی ہے۔ لیکن اگر مارکیٹ 40,600 کے اوپر ٹریڈ نہیں کر پاتی تو پھر بہتر ہوگا کہ جو مال آپ نے 39,900 اور 40,100 میں لیا ہے اس پر آپ نفع بک کریں، تو یہ سیف ٹریڈ کے لیے بہتر رہے گا، تاکہ پھر دوبارہ مارکیٹ کے نیچے آنے پر آپ سپورٹ لیول کے قریب یا جو 40,100 بنتا تھا ہمارا یا پھر 39,900 کے وہاں آپ سپورٹ لیول کے قریب بائی کر سکیں دوبارہ۔ مارکیٹ آپ کے سامنے ہے، مارکیٹ نے بڑھ کر 40,549 کا ہائی بنایا اور اس کے بعد گر کر سپورٹ لیول جو پہلا تھا ہمارا 40,100، 40,080 اس کو بریک کرتے ہوئے 40,005 کا لو بنایا اور تقریباً اپنے لو پر ہی کلوز ہوئی۔ 7 اپریل کی جو خاص بات تھی 9:40 پر جب انڈیکس 40,549 کا ہائی بنانے کے بعد 40,434 پر ٹریڈ کر رہا تھا، تو آپ سے واٹس ایپ گروپ میں واضح بتایا گیا تھا، آپ کو یاد دہانی کرائی تھی کہ آپ جو 40,600 کا ہمارا ریزسٹنس لیول ہے اس کو مس نہیں کریں، اس کو آپ یعنی کنسیڈر کریں سیف ٹریڈ کے لیے۔ جب تک مارکیٹ اس کے اوپر نہیں جائے گی تو اس کے قریب نفع بک کرنا بہتر رہے گا۔ یہ آپ سے پہلے ڈسکس رہا تو آپ کو ایک دفعہ پھر یہ چیز صرف یاد دہانی کے طور پر اس وقت میسیج کیا اور آپ سے واضح کر دیا تھا کہ نیچے کوئی سپورٹ لیول درمیان میں نہیں بنتا، جو اسٹرانگ بنے گا جا کے وہ 40,100 اور 40,080 پر جا کر بنتا ہے، اور اس کے بعد جو اسٹرانگ ہے وہ 39,900۔ مارکیٹ آپ کے سامنے ہے، مارکیٹ نے اس کے بعد ہائی یعنی اپنے ہائی کو بھی بریک نہیں کیا اور وہاں سے گرتے ہوئے تقریباً 40,005 کا مارکیٹ نے لو بنایا اور کلوز بھی اپنے لو پر ہوئی۔ اب مزید کیا لگتا ہے اس پر بات 10 اپریل کی فورکاسٹ میں کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کی بات۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں سجدوں سے معاف نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں 10 اپریل کی فورکاسٹ سے متعلق۔ دیکھیں وزیر خزانہ کا IMF کے حوالے سے بیان، ساتھ میں جو یہ عدالتی معاملات جس انداز میں چل رہے ہیں اور جو فیصلے آ رہے ہیں اس کے اوپر حکومت کا ریئیکشن اور شدید تحفظات، یہ ساری چیزیں کسی بھی طور پر کوئی اچھا یعنی سائن نہیں ہے، اور یہ چیزیں اگر اسی انداز میں رہیں تو مزید پریشانیاں، ڈسٹربنس اور معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ حالانکہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر تو تمام سیاسی قوتوں کا اور عام اگر آپ جو بھی ہیں لوگ جن کے تجزیے میڈیا پر یہ اس پہ آتے ہیں ان کو آپ اگر بغور جائزہ لیں تو اکثریت کی رائے یہی کہ اگر فل کورٹ بنا دیا جاتا تو ان مسائل سے بہت حد تک بچا جا سکتا تھا اور کوئی بہتر چیز نکل کر سامنے آ جاتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک کے ستون کہلاتے ہیں، جو بڑے اس طرح کے ادارے، ان میں بیٹھے ہوئے جو بڑے افراد ہیں، اگر وہ غیر جانبدار نہیں رہیں گے اور اپنی انا کو مقدم رکھیں گے، اپنی پسند ناپسند کو مقدم رکھیں گے، تو یہ کسی بھی طور ملک کے لیے اچھا سائن نہیں ہوتا۔ اور نظر یہی آ رہا ہے کہ اگر تو یہ معاملات اسی طرح رہے تو یہ اور مزید مسائل جو ہے نا گھمبیر ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں ان بڑے اداروں کے جو بڑے افراد ہیں ان لوگوں کو اگر آپ ان کے سابق جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو دیکھیں تو اس ملک میں رکتا کون ہے، سب نکل جاتے ہیں۔
ہمیں اور آپ کو یہیں رہنا ہے اور یہیں رہتے ہوئے رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ان بڑے اداروں کے بڑے افراد کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اپنی ذاتی پسند ناپسند، ذاتی مفاد اور مطلب اس انداز میں یہ لوگ اپنے فیصلے کرتے پھریں کہ جس سے ملک کی 22 کروڑ عوام کو جو ہے یعنی اس کا نقصان ہو اور اداروں کا نقصان ہو۔ تو دل دکھتا ہے، اصل میں غصے تو بہت آتا ہے، لیکن آدمی مناسب الفاظ میں کچھ بولنا چاہے تو اسی انداز میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ جو چیز بہتر نہیں لگ رہی عوام کے لیے، ملک کے لیے، تو جو ایک عام آدمی کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا وہ ان اداروں میں بیٹھے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی؟ سب سمجھ میں آتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، ملک اور عوام کے مفادات کو نہیں دیکھتے، اپنی انا کو مقدم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ خدا ان کو ہدایت دے، نہیں تو پھر ان کی رسی جو ڈھیل دی ہوئی ہے اس کو کھینچ لے تاکہ ملک کے لیے کچھ بہتری کی امید پیدا ہو سکے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنے پیٹرن کی طرف۔ ہم 10 اپریل کی اگر بات کریں تو دیکھیں مارکیٹ اگر 40,100 اور 40,080 اگر اس کو آنر کرتی اور اس کو بریک نہیں کرتی تو تھوڑا سا ہمیں یعنی مارکیٹ میں ہم تھوڑا سا مزید سے مراد یہ کہ ہم بہتری کی امید لگا سکتے تھے۔ یہ لیولز کی بات ہو رہی ہے، جو معاملات اور چل رہے ہیں سیاسی عدالتی، ان سے ہٹ کر ہم گفتگو صرف لیولز کے حوالے سے اس وقت آپ سے کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ مارکیٹ نے ہمارے پہلے سپورٹ لیول کو آنر نہیں کیا تو تھوڑا سا ہم شیکی ہیں کہ اس حوالے سے اب ڈیفینیٹلی جو دوسرا سپورٹ لیول تھا وہ 39,900 ہے، اور یہ پھر ایک دفعہ پھر وہی انڈیکس ہے جو اس سے پہلے آپ سے 9-10 دن تک ڈسکس ہوتا رہا۔ تو اس میں دو رائے نہیں ہے، ابھی بھی ہم بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہ یہ ایک اہم انڈیکس اس حوالے سے ہے کہ اس کے نیچے کی مارکیٹ میں ٹریڈ ہونا اور اس کے نیچے والیوم کا آنا یہ مارکیٹ کے لیے اچھا سائن نہیں ہوگا۔ سیف ٹریڈ کے لیے پھر بہتر رہے گا کہ آپ سائیڈ لائن ہو جائیں یا بہت محتاط رویہ اختیار کریں، کیونکہ نیچے پھر کوئی اسٹرانگ سپورٹ لیول ایسا نہیں بنتا کہ جو ہم آپ سے پہلے سے ڈسکس کریں۔ اور اسی طرح اگر مارکیٹ یہاں سے اس کو آنر کرتی ہے، اس کے نیچے ٹریڈ نہیں کرتی، تو پھر 40,100 پہلا ریزسٹنس لیول اور اس کے بعد 40,600 ہمارا دوسرا ریزسٹنس لیول کنسیڈر ہوگا۔ ایک جملے میں اگر آپ سے 10 اپریل کے لیے بات کروں تو ہمارا سارا فوکس سیف ٹریڈ کے لیے 39,900 پر ہوگا، اس کے بلو ہم ہر دو صورت میں اس کے بلو وتھ والیوم ٹریڈ پر ہم محتاط رویہ اختیار کریں گے، سائیڈ لائن رہیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور مارکیٹ اگر اس کو آنر کرتی ہے تو پھر ریزسٹنس لیول 40,100 40,600 کنسیڈر کیا جائے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ، کہ خدا آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے۔ الہی آمین۔ اللہ حافظ۔